آج یکم ربیع الاول کے دن جو شخص بھی یہ سورہ مبارکہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 300 سال کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ بڑی ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ مہینہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم ناظرین، یہ بابرکت مہینہ، اس کا پہلا دن ہی بڑا مبارک دن ہوتا ہے۔ بس جو شخص اس سورہ مبارکہ کو آج پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس سورت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ 3 کام اس ترتیب کے ساتھ کر لینے ہیں تاکہ آپ کو زندگی بھر کے لیے رزق سے بے فکر ہو جائے۔ محترم ناظرین، آپ کو اس طرح کی قیمتی وظائف شاید ہی پہلے کسی نے دیے ہوں گے، جو ایک وظیفہ کئی سال تک اثر دکھاتا ہے۔ تو دوستو، یہ نہایت ہی قیمتی عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے تاکہ اس کو آپ مکمل سمجھ سکیں اور مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے مصائب کو دور فرما دیتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور ہر طرح کی رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی فراخی عطا فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے آپ نے یہ 3 کام اپنے ذہن میں رکھ لینے ہیں، یہ 3 باتیں اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں اور اس عمل کو پھر کر لیں۔ انشاءاللہ کیسی بہاریں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، جتنی بھی کوئی مشکل ہو، جتنی بھی کوئی پریشانی ہو، جتنی بھی تنگ دستی ہو، جتنی بھی رزق کی کمی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے آج کے بعد آپ کی زندگی میں یہ تمام مصائب نہیں آئیں گے، آپ کو روز کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ اگر آپ کے کاروبار رک چکے ہیں، آپ کے معاملات رک چکے ہیں، آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس عمل کو کریں۔ اس سے رکے ہوئے کام بھی ہو جاتے ہیں، اس سے مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک اس بندے کو تمام حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے جو بندہ اس طرح کے اعمال کو کرتا ہے اور یہ 3 باتیں اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک اضافی بات بتانے لگا ہوں، آپ نے کبھی بھی کھانے کو ضائع نہیں کرنا۔ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کھانے کو، تو ہم کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں آج یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ باری تعالیٰ، میں کبھی بھی کھانے کو ضائع نہیں کروں گا، تو میرے رزق کے اندر وسعت پیدا فرما دے، تو میرے رزق کے اندر فراوانی عطا فرما دے، اور مجھے اتنا رزق عطا فرما دے کہ میں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ ہوں، مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس عمل سے مکمل طور پر قرضے سے نجات مل جائے گی، ہمیشہ کا چھٹکارا مل جائے گا۔ تو محترم ناظرین، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور صرف اللہ کو ہی اپنا رازق جاننا ہے۔ کسی کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لانا کہ میری روزی فلاں کے ہاتھ میں ہے، مجھے فلاں روزی دے گا، نہیں۔ صرف اللہ کی ذات ہی رازق ہے، وہی بندوں کو رزق دینے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں۔ رب کہتے ہی پالنے والے کو ہے، جو تمام جہانوں کا رزق عطا فرمانے والا، پرندوں کو بھی، چرندوں کو بھی، سمندر کے اندر مچھلیوں کو بھی، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وہ تو پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دے دیتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب آپ اس سے مانگے تو وہ آپ کے خالی دامنوں کو اپنے حبیب کے صدقے، تاجدار کائنات کا صدقہ، آمنہ کے لال کا صدقہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ایک کام ضرور کر دیں کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ اللہ کو رازق جاننا ہے۔ دوسرا کام آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں توبہ کے۔ اور توبہ کیا کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر نفل نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے کم از کم جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کرنا ہے، پکا وعدہ کرنا ہے کہ باری تعالیٰ، میں آج کے بعد کبھی بھی حرام روزی کو اختیار نہیں کروں گا یا کروں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنا ہے۔ اگر آپ 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھ لیتے ہیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ، میں کبھی حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گا، ہمیشہ حلال کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے نظارے ہی آپ کو عجیب نظر آئیں گے
جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے نظارے آپ کو آج ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اس کی برکتیں رحمتیں آپ کو آج ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے آج سے ہی یہ تہیہ کر لینا ہے کہ آپ کی جتنی بھی آمدن ہے، چاہے 1 روپیہ ہے، چاہے 100 روپیہ ہے، چاہے 1000 روپیہ ہے، چاہے 1,00,000 روپیہ ہے، انشاءاللہ آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ لاکھوں بھی کمائیں گے۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ 2.5%، 2.5% آپ نے اپنی مال کا زکوٰۃ روزانہ کی بنیاد پر نکالنا ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کاروبار میں جتنی آپ کی سیل ہوئی ہے، فرض کریں آپ کی 1000 روپیہ سیل ہوئی ہے تو صرف 25 روپے بنتے ہیں زکوٰۃ کے، وہ آپ اللہ کا حصہ ہے، اس کو ضرور نکال لیں، خوش دلی سے نکال لیں، فی سبیل اللہ اللہ کے کاموں میں خرچ کریں۔ اگر آپ تنخواہ دار ہیں، جب آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو اس میں سے آپ نے اللہ کے نام کا 2.5% نکال کے اس کو مسجد میں خرچ کر لیں، کسی بلائی کے کاموں میں خرچ کر لیں، خوش دلی کے ساتھ۔ اپنے محلے میں کوئی ایسی بیوہ عورت ڈھونڈ لیں، کوئی ایسے غریب لوگ ڈھونڈ لیں جن کی آپ چپکے سے کسی کو بتائے بغیر ان کی مدد کر لیں۔ یہ 3 باتوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو ربیع الاول کا پہلا دن ہے وہ بہت مبارک دن ہے، آپ اس دن بھی کر سکتے ہیں، پورا ربیع الاول آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شام تک سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، سارا دن چلتے پھرتے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ بڑی ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے، اور خاص کر میرے حضور کی شان میں اتری تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا خاص مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں۔ تو اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب کے خزانوں کے تمام دروازوں کو کھول دے گا، آپ کی جو رزق کی تنگیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔